السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 115، 116، 117، 118 اور 119 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، انہوں نے کہا، یہ جمع ہے واو الف کی وجہ سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما، یا، اما کے معنی یا کے بھی ہوتے ہیں، اور اما کا معنی اگر بھی ہوتا ہے، تو یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہوتا ہے۔ اما یا ان، یہ کہ تل کیا، تو ڈالے، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، القا، الف لام قاف الف، میں نے کہا تھا دل میں بات کوئی القا کر دینا یا ذہن پہ کوئی شے کسی کا القا ہونا، ڈالنا۔ و اما، اور یا، ان نکونا، یا ہم ہوں، نون کے معنی ہم، کونا ہوں، نحنو پھر ہم، نحن الملقین ڈالنے والے، یہ وہی روٹ ورڈ ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ سنیے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یا یہ کہ تو ڈالے اور یا کہ ہم ڈالنے والے ہوں، وہ مقابلے جو جادوگر مقابلے میں آئے تھے نا، وہ بات ہے، تفسیر میں کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، القو، تم ڈالو، فلما، پھر جب، القو، انہوں نے ڈال دیں، سحرو، تو انہوں نے جادو کر دیا۔ سحر جادو کو کہتے ہیں، سین ہے رے، سحر، اسی لیے ساحر جادوگر کو کہتے ہیں۔ آیون الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، عین آپ نے کئی بار پڑھا ہے آنکھ ہوتی ہے، آیون اس کی جمع، الناس لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں وام الناس، لوگوں کی آنکھوں پر۔ عین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کیونکہ آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے، چشمے سے بھی پانی نکلتا ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور جو اس میں نے پڑھایا تھا آپ کو کئی بار یہ ہے، جس کا معنی چاہنا ہوتا ہے، یہ کسی فعل سے پہلے آتا ہے تو اس کا معنی طلب کرنا، چاہت وغیرہ ہوتی ہے، الف سین سے۔ ہم انہیں، واؤ جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، تو روٹ وڈ بچا راہبا، ڈرانا، تو ان سب نے انہیں ڈرانا چاہا۔ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے چچا کے ساتھ، تو آگے سے ایک عیسائی راہب ملا، راہب، وہ ان کے مولوی کو کہتے ہیں، عیسائیوں کے مولوی کو راہب، اصل میں اس کا معنی ڈرنا ہوتا ہے۔ اور پھر راہب کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے مولوی بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور ہم سب اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تو یہ راہب اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ تو ان سب نے انہیں ڈرانا چاہا، چاہا ترجمہ اس لیے کیا کہ اس کا آ گیا شروع، وجاؤ، اور وہ سب لائے، بسحر نظیم، بہت بڑے جادو کے ساتھ، وہ بہت بڑا جادو لائے۔ اب یہ جادوگروں نے اپنا کمال دکھا دیا نا۔ دوبارہ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو، پھر جب انہوں نے ڈالنی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور سب کو ڈرانا چاہا، اور وہ بہت بڑا جادو لائے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی۔ اوحینا کو دیکھیں تو واؤ ہا یا وہی بن سکتا ہے،
اللہ نے وحی کی الا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان یہ کہ ال کی تو ڈال، یہ وہی ہے القا والا، ال کی تو ڈال دے عصاک، اپنا عصا، اپنی لاٹھی، عصا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لاٹھی کو، تو اگر وقفہ نہ کرتے ہم پڑھے عصاکا پڑھتے، یہ عصاک میں نے پڑھا وقفے کی وجہ، فَإِذَا تو اچانک، یہ جو اذا ہے اس کا معنی جب بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا اچانک بھی ہوتا ہے، کہ یا وہ تلکفو نکلنے لگی، ماں جو کچھ یا فکون وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ اب یہ لام کا فا جو ہے لکفن، لام کا فا یہ روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی اچانک نکلنا، اس کا معنی ہوتا ہے تیزی سے نکلنا، نکلنا کیا ہوتا ہے کھانا، کبھی آپ نے کسی کووں کو ڈالے نا کوئی چیز، روٹی کے ٹکڑے، جیسے وہ جھپٹ کے آتے ہیں اور کئی دفعہ ہوا سے ہی پکڑ لیتے ہیں اور آگے سے فوری نکل جاتے ہیں، زمین پہ گرنے بھی نہیں دیتے چند سیکنڈ کے اندر ہی، تو یہ کیفیت کو کہتے ہیں نکلنا۔ یا آپ لیٹ ہو رہے ہوں تو آپ منہ میں ڈالتے ہیں جو کچھ، اور ڈالنے کے ساتھ ہی آگے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ جو یا فکون ہے، اس کن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جھوٹ باندھنا، الف فا کاف، وہ جو جھوٹ باندھ رہے تھے وہ نکلنے لگی، فواقع پس واقعہ ہو گیا، پس ثابت ہو گیا، الحق حق، و باطل اور باطل ہو گیا، ما جو کچھ کانو یا ملون وہ کر رہے تھے، پس حق ثابت ہو گیا اور باطل اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ فغلبوا پس وہ مغلوب ہوئے، غلبوا کو دیکھیں تو غین لام با اس میں موجود ہے، غالب آنا یا مغلوب ہونا، کیونکہ یہ مفعولی حالت ہے تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے مغلوب ہو گئے، غلبوا، ہنالک وہاں، وانقلبوا اور لوٹے، وانقلبوا کو دیکھیں تو انقلاب یہاں سے بن سکتا ہے، عین الف نون قاف لام الف بے، یہ جو انقلاب آتے ہیں یہ کوئی قوم کسی اچھائی کی طرف لوٹتی ہے تو اسے انقلاب کہتے ہیں۔ صاغرین چھوٹے ہو کر، اصغر اور اکبر، اکبر کا الٹا اصغر ہے، اور صغیر اور اصغر یہ چھوٹے کے معنوں میں آتا ہے، تو چھوٹے ہونے سے مراد یہاں ذلیل ہو کر، اور وہ ذلیل ہو کر لوٹے کون؟ جو مقابلے میں جادوگر تھے، جو مقابلے میں قوم ساری تھی۔ تو با محاورہ ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کمال نقشہ کھینچا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہوئے میدان میں، بعض اثارات میں کہا گیا ہے کہ 70,000 جادوگر تھے، اور ہر جادوگر ایک لاٹھی اور ایک رسی لے کر آیا تھا، اندازہ کر لیں 1,40,000 تقریباً لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے میدان میں پھینک دی، پورا میدان بھر گیا ہوگا، اور انہوں نے اتنے لوگ تھے، اور سب سے پہلے جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو کیا کہا، کیونکہ انہیں فخر تھا، تکبر تھا اپنے جادو پر، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ نعوذ باللہ جادوگر سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے آ کے چیلنج کیا کہ تم پہلے ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ اگر بندہ کمزور ہو تو ایسے نہیں کہتا، جو بہادر لوگ ہوتے ہیں میدان میں تلوار سے بھی لڑائی ہو تو وہ کہتے ہیں پہلے تم مارو، میں دفاع کروں گا، میں پھر ماروں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہادری دیکھیں، آپ نے فرمایا تم ڈالو۔ ایک تو ان کی بہادری ثابت ہو رہی ہے، دوسرا ان کا یہ ثابت ہو رہا ہے انہیں پتا تھا کہ میرا رب مجھے بھیجنے والا ہے، ان کا جادو زیرو ہو جائے گا۔ تیسری یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر پہلے موسیٰ علیہ السلام کرتے تو بعد میں وہ کرتے تو شاید اتنا فیصلہ کن مرحلہ نہ بنتا، جیسے جب پہلے جادوگروں نے جادو چلایا پھر ان کا جادو زیرو کر دیا وہاں میدان میں، تو یہ زیادہ داغ بیٹھ گئی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو، انہوں نے کیا کیا، رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی، قرآن میں اور جگہ آتا ہے
اور اب کیا کیا کہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا. وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ نہیں بنے، لوگوں کی آنکھیں یہ محسوس کرنے لگی دیکھنے میں کہ یہ چل رہے ہیں سانپ اور ہل رہے ہیں، اور انہوں نے ڈرانا چاہا. اور قرآن میں اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی ڈر گئے، لیکن پھر ہوا کیا، وہ بڑا جادو لے کے آئے تھے. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے وہی کی اپنے موسیٰ علیہ السلام کی. اور قرآن میں اور جگہ آتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے یہ پھینکو. ان کے ہاتھ میں عصا تھا، انہوں نے پھینکا تو وہی کی اور کہا کہ اپنا عصا ڈال دو، لاٹھی ڈال دو. ڈال دی انہوں نے میدان میں. ڈالتے ہی قرآن کہتا ہے اچانک، یعنی فوراً آنکھ کی پلک جھپتے ہوئے وہ جو کچھ جھوٹ موٹ بنا اس کو نکل گئی. اس میں مفسرین کی بڑی جماعت تو کہتی ہے کہ وہ ان کو لاٹھیوں کو اور رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہے تھے وہ سب کو لمحہ بھر میں کھا گئی. وہ بڑا سانپ جو بنا تھا اژدھا بن گیا، کل آپ نے پڑھا تھا، اور وہ ان کو کھا گیا. اور کسی مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے زمین پر جاتے ہی ان کا جادو ختم ہو گیا اور وہ لاٹھیاں اور رسیاں نظر آنے لگی. لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا. بس جو بھی ہوا ان کی شکست نظر آ گئی لوگوں کو، اور اللہ فرماتا ہے کہ حق جو تھا وہ ثابت ہو گیا اور باطل جو وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا. اور پھر جو وہ مغلوب ہو گئے، جو جادوگر تھے غالب آنے آئے تھے اور وہاں سے ذلیل ہو کر لوٹے. میدان چھوڑا نہیں ابھی انہوں نے، یہاں سے لگ رہا ہے اسے چھوڑ دیا، یعنی اپنے اس ایکشن سے جو جادو کا ایکشن کیا تھا، آگے سے پیغمبر کا ایکشن آیا تو وہ ذلیل ہو گئے، یعنی مغلوب ہو گئے. پہلے دنیا کے لالچ میں آئے تھے لیکن یہ تھے قسمت والے. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ان کو ایمان نصیب ہوگا جادو پر. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جادو کرنا حقیقت میں کفر ہے. جادو کرنے والا، کروانے والا یہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. تو کئی ہمارے بہن بھائی جادوگروں کے پیچھے اور کالے علم کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، تو یہ ایمان بیچنے والی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.